شخص نیک بنتا ہے نا تو وہ یہ کوشش تو کر لیتا ہے کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں ایسا عمل نہ کروں اپنے ارادے سے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کا اتنا کافی نہیں ہے بھائی. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلے ارادہ کرنا ہے، سوچنا ہے 100 دفعہ کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف ہوگی تو نہیں. جیسے بعض لوگ کیا ہوا، گاڑی نکالی، اسپیڈ سے آ رہے ہیں نا، ادھر گلی ہے، اب بھائی ہو سکتا ہے ادھر گلی سے کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو، اسپیڈ سے آ رہے ہیں دھڑ کر کے بچے سے ٹکرا گئے، بچہ بھاگتا ہوا آیا، کوئی بائک والا بھاگتا ہوا آیا، تو کیا کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. گناہ سے بچنے کے لیے یہ عذر کافی نہیں ہے بھائی. آپ کا ارادہ تکلیف نہ دینے کا ہونا چاہیے پہلے سے. جب آپ ایک گلی کو کراس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بائک والا آ رہا ہو یہاں سے یا کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو، تو میں پہلے ارادہ کر لوں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو اسپیڈ کیا کر دیں گے، سلو کر دیں گے. آج کل بس سوری سوری بول، کونی لگ گئی سوری، ابے تو کونی ایسے سجدے میں دیکھو نا یوں کر کے سجدہ ہو رہا ہے، اگلے کو جگہ ہی نہیں مل رہی بھائی، تو ہی کر لے بھائی، ہم تو ویسے ہی آئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. پھر جب اس کو یوں کیا جاتا ہے کہہ رہے سوری. بھائی جان پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا ضروری ہے. ایذا نہ پہنچانے کا عزم کرنا ضروری ہے. یہ جانور میں بھی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھر بند کر کے جایا کرو، دیکھا کرو کون ہے، کیا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، اس کے اندر نل کے کتنے کھلے ہوئے ہیں، کتنے بند پڑے ہوئے ہیں. بہت غفلتیں ہوتی ہیں اس میں. اسی میں اب کیا کریں، یہ ٹاپک نکل پڑا ہے. گلوب لگا دیتی ہیں خواتین، وہ نہیں ہوتا، وہ جو کوائل ہوتی ہے نا مچھر بھگانے والی، کتنے حادثے ہوئے ہیں اس کوائل سے. میں نے یہ جتنی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں یہ ساری مشاہدے والی رپورٹیں. آپ کے پاس اتنے مشاہدے آتے کہاں سے ہیں بھائی؟ تو ہمارے پاس بچے تو نہیں ہے نا، کوئی 10-12 سال کے، زندگی ادھر ہی گزاری ہے. ایک گھر میں میں نے دیکھا، وہ گھر کے سربراہ بار بار کہہ کے نا بھائی دیکھو خواتین سے نا سردیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، یہ کوائل دور رکھا کرو، یہ کوائل دور. اب خواتین کی طبیعت میں غفلت ہوتی ہے، بھائی دور ہی تو ہے، بھائی دور تو ہے لیکن ہو سکتا ہے رضائی کھسک کے وہاں چلی جائے، کمبل کھسک کے وہاں نہیں جی اتنی دور کیا چائے پینے جائے گا وہاں کوئی ہوٹل رکھا ہوا. یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی. آپ حتی الامکان جو 1% بھی اگر امکان ہے نا آگ لگنے کا، اس 1% چانس کو بھی کیا کرو، بولو ختم. سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں جتنی آگے لگتی ہیں یہ اسی بیس پہ تو لگتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں. 1% چانس ہے تو 1% کا کیا رسک لینا ہے، بھی تو آگ نا، کوئی پٹاخہ تھوڑی پھوٹ رہا ہے. میرے سامنے کا واقعہ یہ کیا ہوا کہ وہ رات کو کسی بچے کا لحاف کھسک کے گلوب کوائل میں جا کے لگا، آگ لگنا شروع ہوئی، بچے کو پتا نہیں. تو شور ہوا، ہمارے کوئی جاننے والے تھے قریب میں، جب شور شرابے کی آوازیں ہوئی ہم بھی بھاگے کہ کیا ہو رہا ہے. گھر میں جب ان کے گئے ہیں نا تو پورے کمرے میں نا شعلے بلند تھے چھت تک. اب بڑے لوگ تو بھاگ گئے، ایک بچی کہاں ہے، وہ بیچاری بیڈ پہ، خیر بچ گئی وہ الحمدللہ، اللہ نے فضل کر لیا. نیچے سے پورا جو ہے نا ان کے سارے سامان وغیرہ، اتنی سی چنگاری نے تھوڑی دیر میں، اور چند سیکنڈ لیٹ تو بچی جھلس کے کباب کوئلہ بن چکی ہوتی. وہ کیا ظلم ہے یار. کتنے کیسز ہمارے، میں نے فتویٰ لکھا ہے، ماں کہہ رہی ہے میں سو رہی تھی، کروٹ لی، بچی دھبکے ہلاک. دودھ پیتے بچے کو نا مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے ساتھ کروٹ پہ لٹا دیا، پیچھے لٹا دیا نا. کروٹ ادھر لی ہے تو وہ کہتی ہیں ہم تو بھائی کیئر کر رہے ہیں. کون ماں اپنے بچے کے اوپر اس طرح کروٹ لے کے آئے گی؟ بھائی سوتے میں آپ کو کوئی بتائے گا کہ پیچھے بچی ہے؟ سوتے میں پتہ ہوتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی، سوتے میں تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو فوراً مثالیں کیا ہوتی ہیں، بھائی ہم تو، ہماری تو امی بھی اسی طرح ہمیں پالا ہے، ہماری نانی نے بھی پالا ہے، وہ بھی، یا آپ کو ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے. بھائی یہ 1% بھی چانس اگر ہو تو وہ رسک نہیں لیا جاتا. 2 فتوے میں ایسے لکھ چکا ہوں، 2 فتوے کہ خاتون کا آیا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا بھائی خاتون سو رہی تھی، ماں سو رہی تھی، کروٹ لی اور بچی دب گئی. اب وہ ہوں گی کوئی موٹیویٹ نہیں کیا ہوگا ان کو کہ موٹی تو اپنا ویٹ کم کر، لیکن موٹی نہ بھی ہو بھائی بچے کے لیے تو پتلی بھی موٹی ہے نا. اور سناؤ کیا کیا. ایک کیس آیا، ماں بچے کو بستر پہ رکھ کے چلی گئی. ماں ظالم نہیں ہوتی بچے کے لیے، یہ ساری بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں. کون ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دبا کے مار دوں، جان سے مار دوں؟ بعد میں سب سے زیادہ رونا کس نے؟ ماں نہیں رونا ہے. ساری بے احتیاطیاں گھروں میں ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے سو، صحیح حدیث ہے. چراغ جلتے تھے نا، چراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چراغ جلتا رہنے کی اجازت نہیں دی ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. فرمایا یہ جو چوہا ہے نا یہ عین ممکن ہے چراغ کو گرا دے اور آگ لگ جائے. رات کو حشرات الارض بھی آتے ہیں، وہ چوہا بھاگتا ہوا چراغ کو ٹھوکر لگائی اور چراغ
یعنی گیا اور آپ کی چادر سے لگ گیا. تو اس لیے آپ نے احتیاط یہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کس قدر احتیاط کا حکم ہے شریعت میں. اور تو وہ میں کیا بتا رہا, ہاں کیا واقعہ ہوا ہے, بچہ چھوٹا سا بچہ نا دودھ پیتا, بیڈ پر ہے, وہیں میلے کپڑے لا کے رکھے ہوئے ہیں, بچے کو وہیں لٹا دیا. اب بے خیالی میں مشین جو چل رہی ہے نا, واشنگ مشین, کپڑے اٹھا کے ڈالے تو بچہ بھی اسی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ماسی نے کیا یا کس نے کیا. پھر جب خون نظر آنا شروع ہوا اور تو پتہ چلا یہ تو مر گیا ہے. تو یہ ساری گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جب تک کوئی گر کے نکلے گا نہیں نا, گٹر کا ڈھکن بند کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ واقعہ بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. ہمارے محلے میں ایک گٹر تھا, تھوڑا سا ہم سے دور تھا وہ, تو گھر ان کا نا, گٹر کے ایسا تھا, ڈھکن اس کا نا ایسا تھا, یوں یوں ہلتا تھا, جیسے کراچی کے گٹر کے ڈھکن کتنے ہوتے ہیں, یوں یوں کر کے ہل رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی پاؤں رکھے نا تو نیچے چلا جائے اور ڈھکن واپس اوپر. اب محلے والوں کو سوچنا چاہیے تھا, خاص طور پہ جن کے گھر کے باہر ہیں, ان کو سونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تک جب تک اس کو ریپیئر نہ کر دیں. بھائی کوئی بھی نہیں, پتہ ہے غفلت کیا ہوتی, دیکھ لیں گے. ابھی تو ہم نے بچوں پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے, بچوں کو بتا دیا کہ بیٹا یہاں, بس اتنا کر لیتے ہیں, بیٹا یہ یوں ہوتا ہے اس لیے یہاں نہیں جانا. اتنا کافی نہیں ہے بھائی, بھاگتا ہوا کسی بچے کا پاؤں آ سکتا ہے. کہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, ان کا 7 سال کا بچہ, بڑا خوبصورت بچہ تھا وہ, ماں باپ پریشان ہے, بچہ کہاں گیا, اعلان ہو رہے ہیں ہماری مسجد سے, بھائی تلاش کر رہے ہیں, بچہ نہیں مل رہا, اغوا تو نہیں ہوا. پھر پتہ چلا جی کسی نے کہا کہ بھائی اس گٹر میں دیکھ لو, کسی کا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں پہ, بھائی ڈھکن تو کیا تھا, بند تھا وہ. تو کھول کے دیکھا ہے تو اندر مرا ہوا, کیا گزری ہوگی اس بچے پہ یار جب اندر گیا ہو. بہت ہی چترول لگانے والی چیزیں ہیں یہ مجھے محبت سے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں یہ. تو اور بھی بڑے کیسز ہیں, ایسے کیسز ہیں کہ ٹب رکھا ہوا ہے, بالٹی رکھی ہوئی ہے, اس میں پانی ہے. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے اس میں پانی جھانک کے دیکھنے کی, چلتے ہوئے جاتے ہیں نا رڑتے ہوئے. اب بچہ یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے, لڑک گیا اس کے اندر, ماں کو پتہ ہی نہیں, وہ ٹانگیں مار رہا ہے, بالآخر اس کی جان نکل گئی. بعد میں مائیں چیخ رہی ہیں, بھائی بچہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تو آپ نے یہ بے احتیاطی کی کیوں ہے؟ تبھی پتہ ہے قتل خطا پہ بھی دیت ہے اسلام میں. آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا تو معاف نہیں ہے اسلام میں, کہ آپ کے ایکچولی غلطی ہو گئی تھی. میں تو بلی کا نشانہ لے رہا تھا, اتفاق سے وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور سامنے آ گیا. میں تو یہ کر رہا تھا تو وہ مجھے کیا پتا تھا بندہ آ جائے گا. قصاص نہیں ہے کیونکہ جان کر نہیں مارا, لیکن دیت پوری کی پوری ہے قتل خطا, اور 60 روزوں کا کفارہ. آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا, غلطی سے, تو دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزوں کا کفارہ بھی. تبھی ہم نے وہ جو خاتون نہیں جو یوں پلٹی تھی اور بچہ مر گیا تھا, ان کو کہا بھائی دیت بھی دینی ہے بچے کے وارثوں میں, اور دوسری 60 روزوں کا کفارہ بھی. اپنا ہی بچہ ہے لیکن عورت پہ جرمانہ کیا آ رہا ہے, لگاتار 60 روزے. حالانکہ ماں کو تو تکلیف ہی ہوئی ہے نا, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ میری مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے تو جو مرضی پاؤں, ایسے چپیٹے رکھ کے مار رہی ہوتی ہیں بچوں کو. یار بات ساری نہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ سمجھتی ہے ہمارا بچہ ہے تو جو مرضی کرو. ایسے ایسے چپیٹے بچوں کو پڑتے ہیں نا. ہماری اماں بھی بس چمٹے سے ڈراتی تھی, لگایا نہیں کبھی اماں نے ہمیں. جب میرے گھر میں وہ سبزی عجیب سی پکی ہوئی, کھنڈیاں تو خیر بڑی مزے کی ہوتی تھی, ایسی سبزی پکی تو اماں ہماری کھائے گا یہی کھائے گا, چمٹا دکھاتی تھی. ہمارا نہیں ہے کہ چمٹا لگا دیا, لگے ہوئے ہوتے تو ابھی ہمارے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہمیں. ماں ایسے رکھ کے تھپیڑے لگاتی ہیں بچوں کو, ایسے تانے دیتی ہیں, وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. مینٹلی گروتھ ہی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی اولاد ہے تو اب آپ چنگیز خان بن کے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو. اس اولاد کو اللہ کے لیے پالو گے تو ثواب ملے گا, اور اگر اس کو جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو گے تو یہ کہہ کے آپ قیامت میں بری نہیں ہو سکتے کہ ہم ماں باپ تھے, ہم جو چاہے کر لیتے. بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی, یہاں ایک بچہ کہیں کھیل رہا تھا, کہیں ابا کی پرمیشن کے بغیر آ گیا ہوگا, اس کا باپ آیا ہے, جو اس کو مارا ہے یار 8 سال کے بچے کو, یہ 10 سال کا ہوگا زیادہ زیادہ, کہ تو بغیر بتائے کیوں گیا. اتنا مارا ہے کہ سارے محلے والے نا اوپر سے اس کو منع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ مار کے لے کر گیا. تو ایسے موقع پہ تو پولیس ہی بنتی ہے, سمجھ رہے ہو. اتنا درندوں کی طرح اس کو معصوم بچے کو پیٹ رہے ہو, وہ چرس نہیں پی رہا, وہ ہیروئن نہیں پی رہا یار, گھر سے بغیر بتائے نکل آیا. اور ایسے بچے پھر گھروں سے کیا کرتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں وہ. تو بس یہ ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چائنا والوں کے پاس کتے پہ اختیار ہے تو کتا اٹھا کے انہوں نے کوکر میں ڈال دیا, چیختا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. مرغوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ویڈیوز پڑی بھی ہیں. زندہ مرغا ہے نا, ہمیں تو اپنا پلا ہوا مرغا ذبح کرتے ہوئے ترس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. میرا شتر مرغ تھا بیچارہ, لنگڑا ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیا, تو مجھے بڑا ترس آ رہا تھا جس دن ہم اس کو ذبح کر رہے تھے. اور ذبح کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی ہے وہ ترس ختم ہو گیا. کچن کے کپ غائب تھے, وہ اس کے پیٹ سے نکلے. ہم نے کہا یہ تو بڑا فنڈا, عجیب چیز ہے, آدھا 2 ٹکڑوں میں تھا, نیا کھایا تھا کپ اس نے.
اور کچھ کپ جو تھے، چمچے، کپ، پلیٹیں، وہ بجری کی صورت میں نا تحلیل ہو چکے تھے. یہ شتر مرغ سب کچھ کھا جاتا ہے، یہ عجیب ہی چیز ہے بھائی. یہ تو کپ کھائے گا، پتھر کھائے گا، چمچے کھائے گا، تالا پھینکو گے نا تالا کھا جائے گا یہ. تو جب یہ چیزیں نکلی نا اندر سے پورا دو، میں نے تو اس کی تصویر بھی لی تھی، ایک کپ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہے. تو ابھی یعنی ثابت کھایا ہوگا اس نے، اور وہ میدے نے جا کے ابھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا اس کو. خیر، تو میرے بھائی کمزور پر ترس کھاؤ، کمزور پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. زندہ مرغا، ہمیں مثال دے رہا تھا، ایسا ہوتا ہے زندہ مرغا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں، زندہ مرغا. پھر کیا کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، اس کے پر نکال رہے ہیں. یار پر نکالنے کے لیے، کیونکہ بوائل پانی سے پر نرم ہو جاتے ہیں نا، اس کو اتنی اذیت دے رہے ہو یار، اس کو ذبح کر دیتے. تم تو ذبح کے بھی قائل نہیں ہو، سر پہ چوٹ مار کے ہلاک کر دیتے. اس کے بعد آپ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، لیکن اپنی آسانی کے لیے، صرف اپنی آسانی کے لیے اس جانور کو کس قدر عذاب دے رہے ہیں. تو میرے بھائی جب ہم جہنم کی آیتیں سنتے ہیں نا تو ہمیں فرعون پہ بھی ترس آتا ہے کہ اللہ نے اس کو صبح و شام اللہ کہتے ہیں جہنم پہ جلاؤں گا. لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھو گے نا، جو اس کے ظلم، جو معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھینتا تھا اور کیا کر دیتا تھا، ذبح. تو جس نے وہ چیخیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا، وہ کہے گا اللہ تو دن میں 2 دفعہ آگ میں جلا رہا ہے، اس کو 10 دفعہ آگ میں